ناظرین، آج کی کہانی زارا نام کی ایک لڑکی کی ہے۔ زارا کہتی ہے میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسی کسان سے کر دی جو میری خالہ کا لڑکا تھا۔ میں اپنے اوپر پھوٹ پھوٹ کر روتی نہ تو اور کیا کرتی۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا میں بڑا خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں بہت بد نصیب ہوں جو مجھے ایک جاہل گوار پینڈو شوہر ملا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس کو اس بات کی امید نہیں تھی۔ مجھ سے زارا کہتی ہے میرے اندر تو پہلے سے ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میری شادی میرے خالہ کے بیٹے سے کر دی جو گاؤں کا ایک کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا لڑکا شریف ہے اور نیک ہے، اچھا کماتا ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن میری اس طرح بات کرنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھتے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کیا بات ہے زارا، کیا تمہارے والدین نے تمہیں شادی کی چیزیں تمہاری مرضی سے نہیں لینے دی؟ میں نے سخت تیور اپنائے، کہا اگر بات چیزوں کی ہوتی میں برداشت کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو، کیا تم اس لائق ہو میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل ہے نہ ہی تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور وہ چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا زارا یہ کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا اس کا چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید وہ رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ چند رکعت نوافل پڑھنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیے رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں بھی بیڈ پر آ کر سو گئی۔ کافی دن گزر گئے، نہ میں نے غلام محمد سے کوئی بات کی نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ صبح کو کھیتوں میں چلا جاتا، شام کو تھکا ہارا گھر پہنچتا۔ میں اس کے مٹی اور گھاس سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھتی تو میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتی۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا اور میں کم کھانا کھاتی تھی۔ غلام محمد شاید میرے یہ ناگواری سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتی۔ صبح کا گیا شام کو گھر واپس آتا تو وہ بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس آتا اور اسے پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے بار بار اپنے عاشق اظہر کا خیال آنے لگتا۔ میرے پاس جو موبائل تھا وہ میری ماں نے واپس لے لیا تھا اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ زارا کہتی ہے جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے رواج ختم کر کے غلام محمد سے کہا مجھے اپنا فون دو، میں نے اظہر سے بات کرنی ہے۔ اس بات پر وہ مجھ سے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی بہت آگے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ میں نے اسے رو رو کر اپنے بارے میں بتایا۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں بات کرتی رہی، پھر میں نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا۔ میں روزانہ غلام محمد سے فون لیتی اور پھر اظہر سے بات کرتی۔ اظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کا سگنل بار بار کٹ رہا تھا اور غلام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر میں کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر پھر سے باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن ایک دم سے کسی نے مجھ سے فون پکڑ لیا اور مجھے دیکھ کر میرے دیور نے مجھے غصے سے کہا بے شرم عورت، تم نے عزت بیچ دی ہے کیا؟
شوہر کے ہوتے ہوئے یار بنا رکھی. دھیرے دھیرے سب لوگ صحن میں آ گئے. غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ کے اور بولا, کیا بات ہے, تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ میرے دیور نے سب کچھ سامنے میرا بہانا پھوڑ دیا. سبھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے. لگتا تھا اب تو وہ مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے. تو اچھا ہے, میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی. لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کہہ دیا اور کہنے لگا, مجھے اپنی بیوی کے کردار پر پورا بھروسہ ہے. وہ اپنے کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی اور میری اجازت سے کرتی ہے. خبردار کسی نے میری بیوی پر شک کیا. تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کو سمجھا چکا تھا اور بات وہیں ختم ہو گئی. زارا کہتی ہے, مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا. میں کمرے میں آ کر اس سے جھگڑنے لگی. میں نے کہا تھا, تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا. تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر نکال سکتے تھے. تم جانتے ہو میں کسی سے باتیں کرتی ہوں اور پھر میں یہاں سے واپس چلی جاتی, پھر میرے باپ کو مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانا پڑتی. لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی ہیں. میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا, اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہو, لیکن میں تمہارے بارے میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا. تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے. میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا. اگر وہ لڑکا واقعی تم کو عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لگا کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور پھر فوراً بعد میں طلاق بھجوا دوں گا. غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار میں لاجواب ہو گئی تھی. لیکن غلام محمد عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا. نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات بدلنے لگے. لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری باتیں بتائیں. وہ سن کر خوش ہو گیا. وہ کہنے لگا, تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو, ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے, تم میرے پاس ہی رہنا, بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. میں نے حامی بھر لی. کچھ دنوں بعد میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی. تو اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا, اب تم جاؤ, مجھے طلاق بھجوا دو. اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میں اظہر سے نکاح کر لوں گی. وہ کہنے لگا کہ میں یہ طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا. میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں کاغذی کارروائی کر دوں گا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ اظہر نے کھولا. وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا. جب میں نے گھر میں داخل ہوئے, لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے. حالانکہ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے. زارا کہتی ہے, میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا, تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے کہا, اندر آؤ, میں بتاتا ہوں. میں اندر کمرے تک گئی. کمرے میں 2 مرد بیٹھے تھے. وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے. ان میں سے ایک نے کہا, اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا. یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے. میں تو چکرا گئی. اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر بند کر دیتا, میں نے فوراً اپنا دماغ چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر باہر مین گیٹ کی طرف نکل گئی. وہ تینوں میرے پیچھا کرنے لگے. ابھی غلام محمد اتنی دور نہیں گیا تھا. میں نے اسے پکارا. اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا. میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئی اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی. اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے. اس وقت اندھیرا چھا چکا تھا. وہ جگہ بھی سنسان تھی. جہاں اظہر نے مجھے بلایا تھا, میں غلام محمد کے پیچھے جا کر چھپ گئی. تینوں مرد ہم تک پہنچے اور غلام محمد سے کہنے لگے, اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. اس نے جواب دینے کی بجائے مارنا شروع کر دیا. بلدے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے. تو کچھ ہی دیر میں لوگوں کا ہجوم آ گیا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی, وہاں سے پولیس گزر رہی تھی. پولیس نے دیکھا تو وہ رک گئے. ان لوگوں کو پکڑنے کے بعد پولیس نے کہا, ہم ان لوگوں کی تلاش میں تھے. یہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا. پہلی بار مجھے اس کا زخم دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا اور مجھے بس سٹاپ لے کر میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہ تھی. وہ ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا. مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا. وہ مجھ سے پوچھنے لگا, زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے. تو میں نے کہا, میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا. بس میں ہی شیشے کی چمک دیکھ کر ہاتھوں کو زخمی کرنے والی چلی تھی کہ لیکن اللہ کا احسان یہ ہوا کہ غلام محمد نے مجھے بچا لیا. دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا. غلام محمد کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا, غلام محمد تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا, بس سے اترتے وقت گر گیا تھا, اس لیے چوٹ لگ گئی ہے. زارا کہتی ہے, یہ سن کر
میرے اندر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی کی۔ کچھ دن تو میں نے اس سے نظر نہیں ملائی، اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی، اور وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روزانہ آدھی روٹی کھا کر کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ میری بات سن کر غلام محمد حیرت سے دیکھنے لگا۔ اٹھ کر نہیں گیا، کھانا کھانے لگا۔ اندر سے میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ مجھے وہ خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ چاپ تھا۔ دن رات وہ کمرے میں آتا جاتا۔ ایک دن میں ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ اس نے مجھے چپ کروایا اور اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف مجھے دکھایا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زارا بتاتی ہے کہ میں نے کہا، غلام محمد کچھ تو کہو، آپ جو بھی مجھے ڈانٹ دو، اپنا غصہ مجھ پر نکال دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں منت سماج پر اتر آئی۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ شادی کے بعد اس نے میرے لیے جو چپ کا تالا غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، میری منت سماجت رونا دھونا بھی کام نہ آیا۔ زارا آگے بتاتی ہے کہ صبح کو کچھ کاغذات اس نے میرے ہاتھ پر پکڑا دی، مجھ پر تو جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ میں نے غلام محمد کے سامنے منت سماجت کی اور اس کے سامنے رونے لگی۔ غلام محمد کہنے لگا، اسے پڑھ کر اپنے سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا کہ آدمی کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر چاہے جتنی بھی معافی مانگ لے، وہ عزت نہیں مل سکتی۔ شاید شوہر کچھ بھی برداشت کر لیتا ہے، مگر دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ زارا کہتی ہے، میں کاغذات کو ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ کو پڑھ سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی تاکہ طلاق نہ لوں۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا، میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھ سے دونوں بازو سے پکڑا، اٹھا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، اگر تم وہ کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی۔ وہ طلاق نامہ نہیں بلکہ… پھر غلام محمد نے زارا سے وہ کاغذ نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے آنسو صاف کر کے وہ کاغذ پکڑا اور دیکھا کہ وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ کھیتی کرتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام پر کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور وہ سب کچھ اپنا مجھے کیوں سونپ رہا تھا۔ میں نے کہا، غلام محمد یہ سب کچھ میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میری لاکھ منع کرنے کے بعد کاغذات پر سائن کروا لیے۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ وہ واپس تو آیا، لیکن گھر میں شور مچ گیا۔ غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو ساری دنیا اجڑ گئی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ پچھلے 2 مہینوں سے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا تھا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکتا۔ کون سا غم اسے کھائے جا رہا تھا جو اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن تو ایک خط نے مجھے میری ساس نے دیا اور کہا کہ دوست نے دیا ہے جو غلام محمد نے تمہارے نام لکھا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا، غلام محمد تو لکھ نہیں سکتا، وہ ان پڑھ تھا۔ غلام محمد کی ماں کہتی ہے، تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ ہے؟ گاؤں کے اسکول میں 10 جماعتیں پڑھی تھی اور اس کے آگے بھی پڑھائی کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بن گیا۔ میں تو یہ سن کر تنگ رہ گئی۔ میں تو شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام محمد بچن سے ہی چاہتا تھا اور کہتا تھا، ماں مجھے بھی آگے پڑھنا ہے۔ کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو لوگوں کے سامنے اسے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے۔ مجھے یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا کہ زارا، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہی انسان کا حق اور ضروری بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت بچپن سے ہی تھی۔
جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی زارا پڑھی لکھی ہے، مجھے یہ بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا، اور یہ جب کہتی کہ زارا کو کھانے میں یہ چیز پسند ہے تو مجھے وہ چیز کھانے میں اچھی لگنے لگی، اور غلطی سے میں تم سے عشق کر بیٹھا، اس لیے شادی کی رات ہی سب برداشت نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو دور کی بات ہے، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس دن تو میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کی جگہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی۔ جب تم میرے سامنے اپنے عاشق کی باتیں کرتی، وہ باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا کہ میرا دل تھا کہ خون کے آنسو روتا، تبھی غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا۔ تب مجھے پتہ بھی نہ چل سکا، میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی تمہاری حق تلفی نہ کر سکے۔ زارا بتاتی ہے کہ خط کے پڑھتے ہوئے یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں ہے، میری حرکتوں نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں رونے لگی، میری ساس نے مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھا ہے؟ ان سے میں نے کیا جواب دیتی، کیا کہتی کہ میں نے کیا کھویا ہے؟ میں روتی ہوئی اپنے آپ سے کہا تمہاری جگہ میں مر جاتی غلام محمد، تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے، کیوں محبت کر لی؟ کاش تم زندہ ہوتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زارا کہتی ہے کہ ایک دفعہ غلام محمد وفا نبھا کر جا چکا تھا، اور ایک وفا کا عہد میں نے کر لیا، اور میں ابھی تک غلام محمد کی بیوہ ہوں، اور اپنے شوہر سے محبت کے اس کے مرنے کے بعد کی تھی۔ جب میں بیمار رہنے لگی، مجھے اب تک یہ لگتا تھا کہ غلام محمد کے انتقال کو چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اب میں نے خط پڑھ کر رکھا، میرے زخم آج بھی ہرا بھرا ہے، اور یہ دکھ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ میری درخواست ہے کہ جو بھی لڑکی تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہے اور اپنے ان پڑھ شوہر کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ اپنے شوہر کی قدر کرے۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک چاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ بات میں نے پہلے سمجھ لی ہوتی تو غلام محمد آج بھی زندہ ہوتا۔